قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی آج تہران پہنچیں گے، جہاں وہ ایرانی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ملاقاتوں میں خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے، مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور اختلافات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی اور آبی گزرگاہ کو 28 فروری سے پہلے کی صورتحال پر بحال کرنے کے معاملے پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی آج تہران پہنچیں گے، جہاں وہ ایرانی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ملاقاتوں میں خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے، مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور اختلافات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی اور آبی گزرگاہ کو 28 فروری سے پہلے کی صورتحال پر بحال کرنے کے معاملے پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ نیپال کے ضلع راسووا میں زلزلے اور سیلاب سے تباہی۔ نیپال کے ضلع راسووا اور تبت کی سرحد پر تباہ کن سیلاب آیا۔ گلیشیئر ٹوٹنے سے مٹی اور چٹانوں کا تودہ دریا میں گرا۔ اس آفت سے اب تک 162 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ چین کے تبت میں بھی 3 افراد ہلاک اور 265 لاپتہ ہیں۔ سیلابی ریلوں نے گھروں، سڑکوں اور بجلی کے منصوبوں کو تباہ کر دیا۔ مواصلاتی نظام اور بجلی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہے۔ نیپال میں 579 سے زائد سیاح لاپتہ ہیں، جن میں 400 سے زائد غیر ملکی شامل ہیں۔ لاپتہ افراد میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور جاپان کے شہری شامل ہیں۔ دونوں ممالک میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے پالیسی چیف البریچ کولبی کو جمعرات کو نیٹو اتحادیوں کو یورپ میں امریکی فوجی موجودگی کے جائزے پر بریفنگ دیں گے۔ امریکہ نے یورپ میں تعینات تقریباً 80,000 امریکی فوجیوں کی تعداد اور تعیناتی سے متعلق 6 ماہ کا جائزہ شروع کر رکھا ہے۔ امریکی انتظامیہ چاہتی ہے کہ یورپی ممالک براعظم کے دفاع کی زیادہ ذمہ داری خود سنبھالیں، جس کے باعث بعض نیٹو ممالک میں امریکی فوجیوں کی ممکنہ کمی کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ بریفنگ کے دوران یورپی حکام اپنے دفاعی اخراجات اور نیٹو کے اجتماعی دفاع میں اپنے کردار سے متعلق امریکی حکام کو آگاہ کریں گے۔ امریکی جائزے میں فوجی اڈوں تک رسائی، دفاعی اخراجات، عسکری حکمت عملی اور امریکی خارجہ پالیسی کے لیے اتحادی ممالک کی حمایت سمیت مختلف امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ اور فوجی کارروائیاں دونوں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، تاہم واشنگٹن تہران کے ساتھ مذاکرات میں جلدی نہیں کرے گا۔ الجزیرہ سے فون پر گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی مقررہ وقت طے نہیں کیا گیا۔ امریکہ اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران پر دباؤ بڑھانے کے ساتھ فوجی کارروائی بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم کسی معاہدے کو جلد بازی میں حتمی شکل نہیں دی جائے گی اور واشنگٹن اپنے مفادات کے مطابق مذاکراتی عمل آگے بڑھائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ اور فوجی کارروائیاں دونوں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، تاہم واشنگٹن تہران کے ساتھ مذاکرات میں جلدی نہیں کرے گا۔ الجزیرہ سے فون پر گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی مقررہ وقت طے نہیں کیا گیا۔ امریکہ اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران پر دباؤ بڑھانے کے ساتھ فوجی کارروائی بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم کسی معاہدے کو جلد بازی میں حتمی شکل نہیں دی جائے گی اور واشنگٹن اپنے مفادات کے مطابق مذاکراتی عمل آگے بڑھائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے نئی امریکی پابندی کو ریاستی اور معاشی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ عباس اراغچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سلامتی کونسل اور رکن ممالک کو خط لکھ کر موقف اختیار کیا کہ امریکہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد ایران کے دیگر ممالک کے ساتھ جائز اقتصادی تعلقات محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق امریکی پابندیوں سے خوراک، ادویات، طبی آلات اور توانائی سمیت بنیادی ضروریات تک رسائی متاثر ہوتی ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے عائد یک طرفہ اور ثانوی پابندیوں کو مسترد کریں اور ان پر عمل درآمد نہ کریں۔